صل على محمد وآل محمد واجعله عمنا يوم عهدنا وأفضل سعدنا وخير وقت ظلمنا فيه واجعلنا من أرضا من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما عليت من نعمك وأوقمهم بما شرعت من شرائعك وأوفقهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يوم هذا وساعة هذا ومستقر هذا إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالاتك فأداه وأمرته للصلاة الجمعة لأمتي فنصح لها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضرات، قرآن کریم جو سارے اقوام کے لیے ہدایت بن کر آیا، اور وہ قرآن کہ جس میں اولین و آخرین کا ذکر ہے، اور سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا. قرآن کا پہلا سورہ جسے سورہ حمد یا سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد قرآن کا دوسرا سورہ جس کا نام سورہ بقرہ. بقرہ کے معنی گائے کے ہوتے ہیں، چونکہ اس میں گائے کا ایک ذکر ہے، لہذا اس سورہ کا نام سورہ بقرہ. اس کی ابتدائی آیتوں میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی طرح کا کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پرہیزگاروں کو ہدایت کرتی ہے. پڑھنا اور ہے، ماننا اور ہے، لیکن اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف پرہیزگاروں کو ہدایت کرتی ہے. اور کیسے پرہیزگار؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اب ان کی نشانیاں بتائیں، کون سے پرہیزگار؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ راہ خدا میں خرچ بھی کرتے ہوں. تو دیکھیے، متقین کے جو صفات بتائے ہیں قرآن نے، وہ چند صفات ہیں. پہلے یہ کہ وہ غیب پر ایمان رکھیں، اور دوسرے وہ کہ یہ نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور تیسری صفت کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. میں نے اس سے پیشتر تقریباً 2 یا 3 خطبات میں آپ کی خدمت میں صرف اور صرف زکوٰۃ کے عنوان سے عرض کیا. اس لیے زکوٰۃ اور صلاۃ یہ دونوں ایک ساتھ قرآن نے بیان کیے ہیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. معصوم نے فرمایا کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بیان اس لیے ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جو آپ آتے ہیں، اس کا مطلب یہ اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کو خوش رکھو. اور جو زکوٰۃ کا اس کے ساتھ ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو بھی خوش رکھو. اس میں کسی طرح کے کوئی کنٹروورسی نہیں ہے کہ مسلمانوں نہیں، جو بھی ہے زکوٰۃ کے دائرے میں. تو یہ میں نے زکوٰۃ کے لیے عرض کیا. لیکن یہ جو آیت ہے وہ مما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. اب اس کے لیے کس طرح کا مال حقداروں کو دیتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایسا نہیں ہے کہ کوئی قرض دار ہو گیا اور مقروض ہونے کے باوجود وہ زمین میں دبا جا رہا ہے قرض کے بوجھ سے، تو اللہ نے اگر آپ کو اتنی وسعت دی ہے
تو آپ اس کے قرض کو ادا کر دیں۔ یہ اسی آیت کے ضمن میں آپ آ جائیں گے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسرے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اللہ نے ہمیں اس لائق نہیں کیا کہ ہم کسی کے قرض کو ادا کر دیں، تو اب معصوم نے فرمایا آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے تو اس طاقت کا شکریہ کیا ہے، اس طاقت کی زکوٰۃ کیا ہے کہ جو کمزور ہیں ان پہ آپ طاقت کے ذریعے سے رحم کریے۔ یہ رحم کرنا ہی اسی آیت میں آپ آ جائیں گے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے تو اللہ نے کہا بھی اور آگے مسائل ہیں۔ اللہ نے تمہیں آنکھ دی ہے، روشنی عطا کی ہے، یہ سب سے بڑا شکر ہے اللہ کا، اس لیے کہ روشنی کا ہونا اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے، یہ ان سے پوچھئے جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے۔ تو آپ اس کے ذریعے سے کم آپ کو اللہ نے روشنی دی ہے تو نابینا پہ رحم کریے۔ اگر وہ راستہ کراس کر رہا ہے، پار کر رہا ہے، تو آپ اس کو راستہ پار کرا دیجئے۔ یہ نہ دیکھیے کہ ہمیں بہت جلدی نکلنا ہے، یہ اسی آیت کے ضمن میں آپ آ جائیں گے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اچھا، اگر یہ بھی نہیں ہے تو یہ تو ہے کہ آپ جوان ہیں اور توانا ہے، کوئی کمزور اور بوڑھا ہے آپ اسے سہارا دے دیجئے، ایک گڑھا ہے اسے پار کرا دیجئے۔ یہ اسی آیت کے ضمن میں معصوم نے فرمایا آپ آ جائیں گے۔ آپ سواری سے جا رہے ہیں، دیکھیں یہ چیز آپ کو روزمرہ کے مسائل میں پیش آتی ہے۔ سواری سے جا رہے ہیں تو آنکھ بند کر کے سواری پہ نہ چلیے، بلکہ آنکھ کھول کر سواری پہ چلیے، اور یہ دیکھ لیجئے کوئی اپنا جا رہا ہے پیدل، فوراً بغیر کہے گاڑی روک دیجئے، یہ نہیں کہ وہ آواز دے، بلکہ آپ نے اگر دیکھ لیا تو آپ کا فرض شرعی، دیکھیے یہ قرآن ہے، فرض ہو گیا کہ اب آپ گاڑی روک دیجئے اور آئیے کہاں چل رہے ہیں میں آپ کو وہاں پہنچا دوں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے، دیکھیے معصوم نے فرمایا یہ جو آیت ہے قرآن کی یہ زکوٰۃ سے زیادہ وسیع ہے، یعنی اس کا جو پھیلاؤ ہے یہ زکوٰۃ سے زیادہ ہے۔ اب اس کے آگے فرماتے ہیں معصوم اور اپنے نفس سے زیادہ دوسرا جو تم سے افضل ہے، مثلا کوئی متقی پرہیزگار ہے، ہم ہیں، ہم سے زیادہ کوئی پرہیزگار ہے تو اسے اونچا درجہ دے دینا، یہ بھی ایک وہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ مساوی، اور جو آپ کے برابر ہے اس کو برابری کا درجہ دیجئے۔ اور اس کے بعد جو صاحبان علم ہیں، دیکھیں یہیں پہ بات آ گئی، جو صاحبان علم ہیں ان کی زکوٰۃ کیا ہے کہ جو علم نہیں جانتے ہیں ان کو علم کے بارے میں بتانا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لیکن ایک لفظ کا فرق ہے۔ امام نے جو فرمایا کہ یہ علم ان کو دیتے ہیں جو صاحبان علم ہیں، ان کو علم عطا کرتے ہیں کہ جو علم کے اہل ہوتے ہیں۔ یہ علم کا اہل کا مطلب دیکھیے یاد رکھیے گا، ہر شخص علم کا اہل نہیں ہو سکتا ہے۔ علم تو سبھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو علم کا اہل نہیں ہوتا ہے وہ اسی علم کے ذریعے سے شیطنت بھی پھیلائی جاتی ہے۔ دیکھیے اس علم کے ذریعے سے اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ اس علم کے ذریعے سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا ایک موبائل ہے اور اس کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں، مگر اس میں دونوں چیزیں ہیں۔ بنایا جس کمپنی اس نے یہ نہیں اس لیے بنایا ہے کہ آپ اس سے برائی کا راستہ اختیار کریے، بلکہ اس نے جو بنایا ہے وہ اس لیے کہ آپ اس سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ معمولی سا موبائل ہے لیکن اس کے ذریعے سے بہت سے مدد کر سکتے ہیں۔ ایک بندوق جو حکومت بناتی ہے اور لائسنس آپ لیتے ہیں، اور آپ نے اگر کسی کو قتل کر دیا تو آپ کہیں گے صاحب یہ میری خطا کیا ہے، یہ تو حکومت نے ہمیں لائسنس دی تھی، اور ہم نے تو حکومت کہے گی ہم نے اس لیے لائسنس نہیں دیا تھا، بندوق اس لیے نہیں بنائی گئی کہ کسی کو قتل کر دیا جائے، کسی پہ جبر کیا جائے، بلکہ یہ اس لیے بنائی گئی کہ اگر کوئی ستایا جا رہا ہے تو تم مظلوم کی مدد کرو، اگر کوئی تمہارے اوپر اٹیک کر رہا ہے تو اپنی محافظت کرو۔ اس لیے نہیں کہا گیا کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ناجائز طور پر قتل کر دو۔ اس لیے معصوم نے فرمایا ان کو یہ علم دیتے ہیں کہ جو علم کے اہل ہوتے ہیں۔ اب اہل کے میں دو پیکر آپ کے سامنے میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں اہل کے۔ آپ نے سنا ہوگا شاید ٹی ویوں پہ بھی اور خبروں پہ بھی، اخباروں میں بھی، کہ عراق میں اور جو جنگ چالو ہی ہے، جاری ہی ہے، اور آپ نے فلسطین کے بارے میں سنا ہوگا، تو وہاں اسرائیل نے بمباری کر دی اور کتنے مارے گئے یہ آپ سب سنتے رہتے ہیں، مجھے عرض نہیں کرنا ہے۔ تو اس میں اب آپ دیکھیے کہ دو طرح کے طرز فکر، وہاں کے حالات کو دیکھ کر ناروے سے ایک ڈاکٹر آ گیا ان بچوں کی فریاد اور آہو بکا کو سن کر۔
جبکہ یہ ایشیا میں ہے اور ناروے یورپ میں ہے۔ کون آ گیا؟ ایک عیسائی ڈاکٹر۔ کس لیے آ گیا؟ کہ ان بچوں کی مدد کرنے کے لیے کہ جو بم کے ذریعے سے کہیں یہاں اعضاء ٹوٹے ہیں، کہ یہ پڑے ہیں، کہیں وہ پڑے ہیں، اور وہ ان کی مدد کر رہا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ علم کس لیے دیا گیا ہے؟ کہ اس کے ذریعے سے ان کو علم دیا جائے۔ معصوم نے فرمایا جو علم کے اہل ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاسٹ ہماری ہو تو ان کو دیں، نہیں، جو علم کے اہل ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ اس کے اندر کتنی ہمدردی پائی گئی کہ وہ ناروے سے سفر کر کے فلسطین آ گیا اور وہاں کے مظلوم بچوں کے دوا علاج میں اپنے کو وقف کر دیا۔ یہ سب آپ نے دیکھا۔ اب دوسرا پیکر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عراق میں سعودی سے جو ڈاکٹر آیا اور داعش گروہ کے ساتھ آیا، اس نے پتہ نہیں کتنے بے گناہوں کے جو بیچارے نیک تھے، صالح تھے، ان بے گناہوں کی جان اسی ڈاکٹر نے لے لی۔ تو دیکھیے ڈاکٹری ایک ہے مگر اس کے حصول دو ہیں۔ اس نے جو ڈاکٹری کا علم حاصل کیا وہ صرف اس لیے تاکہ غریبوں کو اور ستایا جائے، اور اس نے جو علم حاصل کیا ڈاکٹری کا وہ اس لیے تاکہ غریبوں کو اور جو دبے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، ان کا علاج کیا جائے، اور اس نے بیماروں کو کیا کیا؟ اور دنیا کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم نے جو فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ اس کے شرائط پورے کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ علم اس لیے دیا گیا ہے، معصوم نے فرمایا کہ لوگوں میں بانٹنا۔ اور اب فرماتے ہیں کہ محبان اہل بیت کے سامنے جن لوگوں کے ہدایت کی امید ہوتی ہے، اب دیکھیے یہ امام کا فقرہ ہے، میرا نہیں ہے، ایک اور ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ کیا مطلب؟ امام نے فرمایا جو محبان اہل بیت ہیں ان کے سامنے فضائل اہل بیت بیان کرنا اور مصائب اہل بیت بیان کرنا، یہ بھی اسی آیت کا مصداق ہو جاتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ جب امام ششم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم علم کا صحیح مصرف یہ ہے کہ جنہیں علم دیا جائے وہ علم کو تمام اطراف میں پھیلا دیں۔ تو دیکھیں علم کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، علم کا مصرف یہ ہے کہ جو نہیں جانتے ہیں ان کو بتانا، یہ بھی اسی آیت کے زکوٰۃ صرف چند چیزوں پر ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں ہر ضمن میں یہ آیت فٹ آتی ہے، اور اسی لیے انسانوں کے ذہن میں اصلاح کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ انسان کو اللہ نے کہا جو کچھ دیا تمہیں راہ خدا میں خرچ کرو، تو اب خرچ کر کے وہ یہ نہ سوچے مغرور ہو جائے کہ ہم خرچ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ اللہ نے دیا تم نہیں خرچ کر رہے ہو، تم اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ تمہیں اللہ نے اس لائق عطا کی، اس لائق تمہیں کر دیا کہ اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا۔ تو اب تم اگر خرچ کرو تو مغرور نہ ہو یہ کہہ کر اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اللہ کے بندوں میں تقسیم کروں۔ یہ علم کا مسئلہ۔ اسی لیے علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اپنی تفسیر میں، یہ علامہ مقبول احمد صاحب کی تفسیر تھی جو میں نے بیان کیا، لیکن انفاق کرتے وقت یعنی خرچ کرتے وقت دیکھیے غرور نہ آ پائے، اس لیے اللہ نے یہی کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ اللہ نے دیا۔ اس کا مطلب چاہے علم ہو، چاہے طاقت ہو، چاہے آنکھوں کا نور ہو، جو بھی ہے، یہ اس پر مغرور نہ ہونا کہ ہم کر رہے ہیں، تم کچھ نہیں کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں اس لائق کیا ہے، اس کے بعد تم کر رہے ہو۔ اس کا مطلب سب سے پہلے تمہیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جب کوئی بندہ تمہارا شکریہ ادا کرے، ارے بہت شکریہ، تو تم اللہ کا شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اس لائق کیا ہے۔ اور اب یہ ایک چیز میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ عام طور سے ہوتا یہی ہے کہ جب انسان نیک کام میں خرچ کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے، یہ علامہ ذیشان صاحب نے کہا کہ میں نے اتنا چندہ دیا، اتنا چندہ دیا، اور وہ چاہتا ہے کہ شہرت ہو۔ مگر معصوم کے اقوال سے سمجھیے کہ آپ نے بہت چندہ دیا، دوسرے نے کم دیا، اس کا مطلب وہ توہین کے لائق نہیں ہے اور آپ تعریف کے لائق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے زیادہ چندہ دیا یہ تو کہہ رہے ہیں، مگر یہ بھی تو دیکھیے کہ اتنے لوگوں میں ہوتے ہوئے اللہ نے آپ کو بھی سب سے زیادہ رزق دیا۔ اتنے لوگوں میں ہوتے ہوئے آپ کو اللہ نے سب سے زیادہ رزق دیا ہے، تو جب اللہ نے سب سے زیادہ رزق دیا تب تو آپ نہیں ہو کہ اللہ نے مجھے اتنا رزق دیا، لیکن جب آپ نے چندہ دینے یا کوئی بھی نیک کرنے میں آپ نے زیادہ حصہ لے لیا تو اس پہ یہ نہ اترائیے، یہ نہ کہیے کہ میں نے اتنا کیا تم نے کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ اس نے بھی تو سینکڑوں بندوں میں تمہیں سب سے زیادہ ممتاز کیا، سب سے زیادہ سرفراز کیا ہے۔ تو جب اس نے تمہیں سمجھا ہے تو اگر تم اپنے بندوں پہ زیادہ خرچہ کر دو گے تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟
اس میں کیا دیکھیے یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں کیا ہے جنہیں کشادہ رزق دیا گیا ہے اس میں اللہ کی راہ میں، تاکہ انسان غافل نہ ہو۔ دیکھیے جگہ جگہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے دیا، یعنی آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کے طاقت اور قوت نہیں ہے، یہ تو اصل میں اللہ کی قوت و طاقت ہے جو آپ کو اتنا اس نے دیا ہے اور آپ اس کے نام پر کر رہے ہیں۔ اور اب آ جائیے کہ دیکھیے تھوڑا کرنا، انہوں نے اتنا کیا اور کسی نے اتنا کیا، یہ عمل کی مقدار نہ دیکھیے، کسی نے 1 لاکھ چندہ دیا اور کسی نے 10 روپے دیے، یہ تو عمل ہو گیا نا، 10 اور 1 لاکھ برابر تو نہیں ہوتے، تو یہ بوجھ کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے دولت کا، اس کو نہ دیکھیے، اس نیت پہ دیکھیے کہ اس کے پاس 15 ہی روپے تھے تو اس نے 10 راہ خدا میں دے دیے، اور اس کے پاس 10 لاکھ روپے تھے اس نے 1 لاکھ دے دیے۔ تو اگر نیت کو پرکھا جائے گا، نیت کا وزن کیا جائے گا تو یہ 10 والے کی نیت زیادہ ہوگی، 1 لاکھ کی نیت کم ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ آپ اس پہ کبھی غور کریے، اسی لیے معصوم نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کا عمل میدان محشر میں بعد میں جانچا جائے گا۔ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ عمل کا وزن بعد میں کیا جائے گا، پہلے نیت کو جانچا جائے گا، جب نیت جانچ لی جائے گی اس کے بعد پھر عمل کا وزن کیا جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان اپنی نیت پر قائم رہے، اور اسی لیے اب اس کے آگے جملہ کہا گیا ہے کہ اس آیت کے مفہوم میں ایک اور ہے کہ ہم نے جو انہیں علم دیا ہے وہ علم اطراف کائنات یعنی دنیا کے گوشے گوشے میں منتشر کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو انہیں ہم نے علم دیا ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ گوشے گوشے میں منتشر کرتے ہیں، ایک ایک سے علم کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ علم کی بات بہت پہنچ جائے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا علم کی زکات کیا ہے، ہر شے کی زکات ہے تو علم کی بھی تو کوئی زکات ہے، علم کی زکات یہی ہے کہ جو نہیں جانتے ہیں ان کو بتا دینا، یہ علم کی زکات ہے، جو نہیں جانتے ہیں انہیں آگاہ کر دینا، یہ علم کی زکات ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علم کو منتشر کرنا، اور جو علم کی اہلیت رکھتے ہیں انہیں علم سے نوازتے رہنا، یہ علم کی پہچان ہے۔ چنانچہ بہت بڑے عالم دین نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اپنے مالوں کی زکات دیتے ہیں اور اللہ کے فرائض میں خرچ کرتے ہیں، اور اس مال کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ اس مال کا مقصد اور کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کا تقرب ہے۔ آپ دیکھیے کہ نماز یہ نہیں پڑھتے ہیں آپ کہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، کہیں نہیں ہے نیت میں، یہ اللہ کے لیے نماز کوئی نہیں پڑھتا۔ اگر یہ ہوتا کہ اللہ کے لیے تو قربتاً للہ ہوتا، اللہ کے لیے، لیکن یہاں قربتاً اللہ، اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں۔ دیکھیں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، خمس ہے، جہاد ہے، جتنے ماں باپ کی اطاعت ہے، پڑوسیوں کا خیال ہے، بھائی کا ادب ہے، مسجدوں میں جانا، یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں۔ تب آپ سوچئے کہ جب ہماری ساری عبادتیں صرف اس لیے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں تو وہ کتنے بلند ہوں گے جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے اتنے قریب ہو گئے کہ اب ایک کمان کا فاصلہ بھی نہ رہا۔ اب آپ سوچئے کہ وہ مجھ سے کتنے قریب ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں عبادتوں کے ذریعے سے اس کی قربت حاصل کی جاتی ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں اصل عبادتوں کا مفہوم یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کی جائے، اور اگر قربت نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب اس کے بارے میں آئیے تفسیر در منصور، اور انہوں نے جو لکھا علامہ جلال الدین سیوطی نے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ فرائض کو پورا کرنے والا، یعنی جتنے فرائض ہیں وہ آپ پورا کریں، وہ اسی آیت میں آ جائیں گے۔ اب مومن اجتماعی زندگی میں الگ نہیں رہ سکتا ہے، جیسے کیسے آپ فائدہ پہنچائیں گے، اتنے لوگ ہیں۔ سورج جو نکلتا ہے وہ اپنے لیے نہیں نکلتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری کرنوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں فیض پھیلتا رہے۔ پانی جو برستا ہے وہ اس لیے نہیں برستا ہے کہ پانی کو خود اس کی ضرورت ہے، یعنی پانی کی ضرورت ہے، نہیں، پانی تو اس لیے برستا ہے تاکہ بنجر زمین ہو یا آبشاروں کو ضرورت ہو یا کوہساروں کو ضرورت ہو یا پہاڑوں کو ضرورت ہو، نباتات کو ضرورت ہو یا جمادات، جس کو ضرورت ہو میں فیض برسا رہا ہوں پانی کا، جس کو چاہے فائدہ حاصل کر۔
تو جیسے سورج کی شعاعیں اس کی اپنے لیے نہیں ہیں تمام لوگوں کے لیے، جیسے پانی اپنے لیے نہیں تمام لوگوں کے لیے، جیسے ہوائیں اپنے لیے نہیں تمام لوگوں کے لیے ہوائیں چلتی ہیں کہ جو بھی چاہے اس ہوا سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں بھائی یہی حال مومن کا ہونا چاہیے، وہ اپنی زندگی میں طے کر لے کہ ہمارا کوئی عمل اپنے لیے نہیں بلکہ عوام الناس کے لیے ہوگا۔ جب عوام الناس کے لیے عمل ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے عمل ہو جاتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے عمل ہو جاتا ہے، تو پھر اسی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ پھر اسی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری پڑ جاتی۔ تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیے کوئی بھی عمل انسان اگر دوسروں کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کا فیض بھی دور تک پہنچتا ہے۔ اور معصوم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ مومن اور متقی بالکل سورج کی طرح، پانی کی بوچھاروں کی طرح، ہواؤں کی طرح سب کو وہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور کرنا چاہیے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا یہ تمہارے مال کا حلال کا حساب ہوگا۔ اب پھر یہ بات تھوڑا آپ کو ہو سکتا ہے گرا گزرے اور لوگ بحث کریں، اسی لیے میں حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ معصوم نے فرمایا جو آپ خرچ کر رہے ہیں حلال کا پیسہ ہے تو ثواب ہے، لیکن اگر حرام کا بھی دولت ہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں۔ اس لیے کہیں شریعت نے کہیں کتاب میں یہ نہیں ذکر ہے کہ حرام کی دولت کو رائے خدا مل رہا ہے، بلکہ یہ جہاں کی دولت ہے یہ اس کو فیض مل پائے گا، آپ کو فیض نہیں مل سکتا۔ آپ کو فیض اسی وقت ملے گا جب یہ حلال کی دولت ہو۔ اور اسی لیے معصوم نے فرمایا حلال کی دولت کماؤ تاکہ لوگوں پر خرچ کرو تو سماج مزین ہو جائے، سماج بھی چمکنے لگے۔ معصوم نے اس کے لیے بہت سے طریقے بتائے ہیں، مثلا کہ حلال کی دولت آنے کے طریقے کیا ہیں، کیسے ذریعہ۔ تو اس کے لیے ایک جگہ معصوم نے فرمایا جب کسی نے کہا مولا میں پریشان رہتا ہوں، تو امام نے فرمایا استغفار اور سورہ انا زلنا تو پڑھتا رہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ استغفار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سورہ انا زلنا۔ آپ کم سے کم اسے 100 بار تلاوت کریں دن اور رات میں، کم سے کم، اور کم سے کم یہ 40 دن عمل کریں، دیکھیں آپ کے حلال روزی میں برکت کتنی ہوتی۔ دیکھیں روزی کا آنا، مال کا آنا یہ بھی بڑی خوبی نہیں ہے، بلکہ اس میں برکت پیدا ہو جانا یہ بڑی خوبی ہے۔ آج لوگ لاکھوں روپیہ کماتے ہیں لیکن صاحب برکت نہیں ہے۔ برکت آپ یاد رکھیے گا اگر کوئی بھی انسان کسی کا حق کھائے گا تو برکت تو ختم ہو جائے گی۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے چاہے یہ خمس ہو چاہے زکوٰۃ ہو، کسی نہ کسی کا کہیں کسی اینگل سے حق تو ہے ہی ہے، لہذا روزی کے لیے بھی ضروری ہے کہ حلال روزی کے ہم ذریعے ڈھونڈیں کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ دوسرا معصوم سے پیغمبر سے کسی نے کہا سرکار ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روزی میں اضافہ ہو، تو پیغمبر نے فرمایا بعد نماز عشاء سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرو۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے والا مفلس اور نادار ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے یہ ایک طریقہ معصوم نے بتایا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ سورہ واقعہ قرآن کا وہ سورہ ہے کہ جسے دولت والا سورہ کہا جاتا ہے، اور اس میں حلال روزی کے آپ کے پاس تمام ذریعے۔ دیکھیے ہے کیا کہ مسبب الاسباب اللہ ہے، وہ جب چاہے تو انسان کے لیے اسباب پیدا کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم خرچ کرنے پہ آؤ، لوگوں کی مدد کرنے پہ آؤ، تو یہ نہ دیکھو کہ یہ انسان ہے کہ جانور، بلکہ جانور پہ بھی رحم کرنا تمہارے عمل کی قبولیت کا سبب ہے۔ یہ چٹے امام علیہ السلام کا قول موجود ہے کتابوں میں کہ جب تم کھانا کھانے لگو اور دیکھو تمہارے سامنے ایک جانور ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، جو گھروں میں اکثر لوگ پال لیتے ہیں، اور ایک لقمہ پہلے اسے کھلا دو، ہو سکتا ہے کہ وہ کئی دن کا بھوکا ہو، تو اللہ تمہارے اس جانور، کیونکہ یہ مخلوق خدا ہے، اس جانور کو جو تم نے ایک لقمہ کھلایا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے تمام گناہ صغیرہ اسی عمل کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں۔ یہ دیکھیے ایک معمولی چیز ہے، لیکن اگر اس پہ غور کریے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جنہیں اللہ نے مال دیا ہے وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی لیے مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، دیکھیں نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 117، اس میں کئی خطبات کو ملا کے میں دو جملے ہی صرف نقل کر رہا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اور تم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ جب اس نے دیا ہے
تو اس کی فیاضی کا تقاضا ہے کہ وہ فیاض ہے، وہ غنی ہے، اس نے تمہیں نوازا ہے، تو اب تمہاری بھی فیاضی کا تقاضا ہے کہ اپنے لیے اسباب فراہم کر لو اور اس کے بعد کچھ غریبوں میں تقسیم کر دو، تاکہ روز حشر جب تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو یہی دولت تمہارے لیے نیکی بن کے ابھر جائے۔ اور اسی لیے اب پیغمبر کی حدیث ہے تمہارا یہاں ہے کیا؟ میں جو کہہ رہا ہوں اب آپ میری طرف متوجہ ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے آپ آنکھ بند کر لیجیے، آپ آنکھ بند کر لیجیے، بھائی یوں سمجھیے کہ ہم دنیا میں نہیں تو آپ کا کچھ نہیں، جو تھا وہ ختم ہے، وہ دوسروں کے کام آئے گا، آپ کا کچھ نہیں۔ اور اسی لیے معصوم نے فرمایا موت کا وقت معین نہیں ہے کہ 70 سال میں آئے گی، 50 سال میں جوان مر جاتے ہیں، بوڑھے میں رہ جاتے ہیں، بوڑھے، یہ کوئی نہیں ہے۔ تو معصوم نے فرمایا تمہارا ہے کیا؟ جو کچھ تم کھا رہے ہو یہ تمہارا ہے، جو کچھ تم پہنے ہوئے ہو یہ تمہارا ہے، اور جو کچھ تم نے وہاں بھیج دیا ہے وہ تمہارا ہے۔ تو سب سے پہلے صاحبان فہم کا تقاضا یہ ہے، اس صاحبان علم و فہم کا عقل کا تقاضا یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہوں۔ اور اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم اتنے ہو گئے، ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے، مثلا فلسطین میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، فلاں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ مولا متقیان نے دیکھیں 1400 سال پہلے ایک عجیب فقرہ ارشاد فرمایا اور فرماتے ہیں کہ تمہاری کثرت سے کیا فائدہ جبکہ دل تمہارے اکجا نہیں ہے۔ ایسی کثرت کیا فائدے رکھتی ہے جبکہ دل تمہارے اکجا نہیں۔ عام طور سے یہی بیان کیا جاتا ہے کہ صاحب قوم میں اتحاد نہیں، قوم میں اتحاد نہیں، مگر میں اس کے برعکس کرتا ہوں کہ قوم میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ بھئی قوم سے کیا مطلب ہے؟ قوم میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اصل اختلاف تو ان میں ہے جو اتحاد کے بانی ہیں۔ اگر وہ بڑے لیڈران یا بڑے پیشوا وہ متحد ہو جائے تو قوم تو کل بھی متحد تھی، قوم آج بھی متحد ہے۔ قوم کا مسئلہ نہیں ہے، قوم میں کوئی اتحاد ہو تو بتائیے۔ یہ بڑے بڑے پیشواؤں کی بات ہے، لہذا ظاہر سی بات ہے قوم کی خطا نہ کی جائے، قوم کے بارے میں نہ کہا جائے۔ اور اسی لیے فرماتے ہیں امیر المومنین کہ یاد رکھو مال کا ناحق عطا کر دینا یہ بھی اسراف ہے۔ ناحق عطا کر دینے کا مطلب ناحق کے معنی حقدار نہیں ہے اور اسے عطا کر دیا تو یہ بھی اسراف بیجا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اسراف بیجا یہ بہت بڑا جرم ہے، اسراف بیجا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے ہم اپنے سماج میں دیکھیں، آج لوگ مثلا کہا جائے گا یہاں سے مال مل جائے گا اور غریبوں کی یہاں سے امداد ہو جائے گی اور یہاں سے امداد ہو جائے گی، یا آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ کہاں سے امداد ہو جائے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے خاندان میں کوئی ایک آدھ مالدار نہ ہو، کوئی ایک آدھ غریب نہ ہو۔ عام طور سے 99% ایسا ہے کہ خاندان میں 2 مالدار ہیں تو 4 غریب ہیں۔ وہ دوسری جگہ مدد کرنے کے بجائے پہلے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں۔ اگر پورا سماج اسی پہ اتر آیا ہے تو آپ یقین جانیے 2 سال 5 سال کے اندر کوئی غریب رہ ہی نہیں جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کر دیں گے مگر اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے۔ اس لیے معصوم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قبر میں تمہارے لیے نرمی برتی جائے، یعنی قبر کے سوال و جواب تمہارے لیے بالکل کم کر دیے جائیں، قبر کا عذاب کم کر دیا جائے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ جو معصوم نے فرمایا، اور مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مال کا ناحق عطا کر دینا یہ اسراف ہے اور فضول خرچی ہے، اور یہ کام دنیا میں تو تمہیں سربلند کر سکتا ہے مگر آخرت میں یہ تمہیں ذلیل کر دے گا، اور یہ لوگوں میں دنیا میں محترم بنا سکتا ہے، آخرت میں یہی مال تمہیں پست کر دے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں، اب دیکھیں یہ سب کے لیے آ گیا، فرماتے ہیں مولا کائنات اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر جو دوسروں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے۔ اب یہ کس کے لیے ہے میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہاں کوئی وہ مجمع نہیں ہے کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، سب ماشاءاللہ سے علمی میدان میں سب سے آگے ہیں۔ یہ مولا کائنات نے جو لعنت کی ہے، اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر جو دوسروں کو نیکیوں کی تعلیم دیتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، سماج کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ مولا فرماتے تھے کہ 1400 سال پہلے فرماتے سماج کو برائیوں سے روکتے ہیں اور خود اس میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر یہ مان لیجئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ ہماری آوازیں دبتی کیوں جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے اصلاح کرنے والوں کا فریضہ ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کر لے پھر دوسروں کی اصلاح کرے تو نتیجہ آگے بڑھ جائے گا۔
اب میں کہہ رہا ہوں اور اس کی دلیل بھی ہے، کیا ہے خود عمل نہیں کرتے، خود اسی میں مبتلا۔ یہ قوم میں وقت تو زیادہ بھی نہیں، ابھی تو 5 منٹ ہے، قوم کا مسئلہ، بھئی اس کو ذرا غور سے سنیے گا، میں آخری بات کہہ رہا ہوں، اگر سمجھ میں آئے تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریے گا، اور نہ سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں۔ بہت سے مسائل پریشان ہر آدمی ہے، لیکن آپ سمجھیے اس پریشانی کا حل قرآن نے تو بتایا ہی۔ قرآن جو اللہ نے جو اسلام بھیجا ہے یہ پریشانی میں ڈالنے کے لیے ہے یا پریشانی سے نکالنے کے لیے؟ ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے، اسلام جو اللہ نے بنایا ہے اور معصومین کو بھیجا ہے، یہ آپ کو پریشانیوں میں ڈالنے کے لیے آیا ہے یا پریشانیوں سے نکالنے کے لیے؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا، قرآن ہو چاہے اللہ ہو چاہے معصوم ہو، یہ سب پریشانیوں سے نکالنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب آج جو ہم میں پریشانیاں موجود ہیں یہ ہماری ذاتی دین ہے، نہ اس میں اللہ کا کوئی قصور ہے، نہ معصومین کی کوئی بات ہے، نہ قرآن کا کوئی عمل ہے۔ کہاں قرآن میں دیکھیں قرآن کے خلاف ہر آدمی جا رہا ہے، کرتا وہی ہے جو قرآن کے خلاف ہے اور کہتا ہے کہ ہم اسلامی آدمی ہیں۔ کہاں قرآن نے یہ لکھا ہے کہ جب آپ شادی کیجئے تو 5 لاکھ لوگوں 5 لاکھ کا آپ جہیز دیجئے؟ کہیں قرآن میں اگر لکھا ہو تو مجھے بتائیے، کہاں کہیں 5 لاکھ کا جہیز دیجئے اور 8-8 10 لاکھ اور 2-2 لاکھ آپ ولیمے میں کھلا دیجئے؟ آپ سمجھیے آپ کے ان عملوں سے جو غریب ہیں، جو میڈیم کلاس کے، یوں سمجھیے کہ وہ بیچارے کتنا قرض لیتے ہیں کہ وہ 5 سال میں ادا نہیں کر پاتے، اور کسی کے اگر 4-5 بیٹیاں ہیں تو اس کے لیے یہی دنیا جہنم ہے۔ تو اس کا ذمہ دار نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ قرآن ہے، نہ ہمیں معصوم ہے، اس کا ذمہ دار سماج ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ جب تمہارے بیٹے اور بیٹیاں شادی کے لائق ہو جائیں تو جو تم تلاش کرو وہ سب سے پہلے دیکھو کہ اس میں نیکی کا کوئی عنصر پایا جاتا ہے کہ نہیں، نیکی تلاش کرو۔ کیا نیکی ہے؟ اب معصوم نے فرمایا لڑکی کے اندر جب معصوم نے فرمایا رشتہ لے کر جاؤ تو یہ نہ دیکھو صورت کو، بلکہ پہلے تم دیکھو سیرت کو۔ کیوں؟ اب چھٹے امام نے ارشاد فرمایا صورت دیکھ کے اگر کرو گے تو ایک زمانے کے بعد صورت خراب ہو سکتی ہے مگر سیرت کبھی خراب نہیں ہو سکتی۔ اب آپ اندازہ کریے کہ ہم نے شادی میں مطلب ایک نشانہ کیا بنایا ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں، صورت کو۔ شریعت نے کیا بتایا ہے؟ سیرت کو۔ تو شریعت ادھر کہہ رہی جانے کو، آپ ادھر جا رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں؟ اگر آج جتنے بھی مومنین بیٹھے ہیں ان میں سے 10 آدمی بھی یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنے محلوں میں بتائیں گے یہی ہے جو کچھ ہم نے انہیں علم دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو بتاتے ہیں لوگوں کو، 10 لوگ یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی کریں گے تو صرف 25 باراتی لے جائیں گے اور جہیز کے نام پر شریعت کے اعتبار سے معمولی سا جہیز لے کر ہم دوسرے کی بیٹی کو رخصت کر لائیں گے۔ اگر یہ 10 آدمی عمل آج کر لیں تو کل 50 ہو جائیں گے، پرسوں 2500 ہو جائیں گے۔ شادی میں جو لاکھوں 20 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے یہی پیسہ اگر بچ جائے قوم کے اور کاموں میں لگ جائے تو قوم اور آگے بڑھ جائے۔ یہ دیکھیں مسائل ہیں جسے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن سنتا ہر آدمی ہے، لیکن جب اپنے مسائل میں آتا ہے تو پھر کرتا وہی ہے۔ تو اس میں شریعت کو دوش نہیں نہ ٹھہرائیے۔ شریعت نے تو کہیں نہیں کہا ہے کہ آپ مہر کے، شریعت نے ہاں کہا ہے بھیا اگر تمہارے دم، اسی لیے دیکھیے معصوم نے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا 2 آدمی بخشے ہی نہیں جا سکتے۔ پیغمبر کی حدیث یہ 3 جگہ ہے۔ کون 2 آدمی؟ ایک جو مزدور کی مزدوری نہ ادا کرے اور ایک جو عورت کا مہر نہ ادا کرے، یہ 2 عمل ایسے ہیں۔ تو دیکھیے کہنے کو تو ہے کہ ہم انسان ہیں اور مرد ہیں، لیکن جب مہر کے نام پہ ہوتا ہے تو ہر انسان کہتا ہے معاف کرا لیں گے۔ ارے کیسے؟ بھائی مرد آدمی ہے، اس میں ہر جگہ معافی کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی جتنا مہر ہے اتنا آپ ادا کر دیے۔ حالانکہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مہر 50,000 ہو 2 لاکھ، نہیں۔ مہر کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ مہر لڑکے کی اوقات کو دیکھ کر رکھا جائے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے جناب مولا علی سے پوچھا تھا، یا علی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یہ گھوڑا، یہ اونٹ، یہ چٹائی، یہ وہ یہ زرہ۔ تو زرہ کیا ہوتی ہے؟ زرہ کہتے ہیں کہ جب لڑائی ہوتی ہے میدان میں زرہ کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کیا جاتا ہے۔ تو کہا یا علی تم جیسے بہادر کے لیے زرہ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ زرہ بیچ دو۔ 400 کچھ درہم میں وہ زرہ بکی اور مولا علی کے نے ہاتھ پر پیغمبر کے وہ پیسہ رکھا، اسی سے فاطمہ زہرا کا سامان جہیز خریدا اور اسی سے فاطمہ زہرا کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اب آگے حدیثیں سنیے تو آپ کے ذہن منتشر ہو جائیں گے۔ اگر پیغمبر چاہتے اور زمین کو حکم دے دیتے تو سونا بن جاتے۔ حالانکہ اللہ نے اپنی طرف سے کچھ مہر دیا، پیغمبر نے فرمایا یہ کل روئے زمین اللہ نے فاطمہ کو مہر میں دیا، کل روئے زمین۔
اور 5 دریاؤں کا پانی اللہ نے فاطمہ کے مہر میں دیا، جس میں ایک دریائے فرات بھی ہے۔ اس لیے آپ تاریخ میں اٹھا کر دیکھیے گا، امام حسین جو پانی فرات کا مانگ رہے تھے وہ بھیک نہیں مانگ رہے تھے، اپنی ماں کا جو مہر کا حق تھا وہ مانگ رہے تھے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری آواز بہت دور تک جا رہی ہے، اور چونکہ آج شہادت کی تاریخ ہے اس لیے خالی 2 جملے کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ چونکہ بات تمام نہیں ہوئی لہذا انشاءاللہ آئندہ جمعے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کے شہادت کی تاریخ ہے، اور اتفاق یہ کہ جب امام کی شہادت ہوئی تھی تو بھی جمعے کا دن تھا، اور آج بھی روز جمعہ ہے۔ بس آپ یہ سمجھیے کہ آج ہم یہ عہد کریں کم سے کم علمی میدان میں کہ ہمارے ائمہ معصومین 12 امام ہیں، 14 معصوم ہیں، ان 12 اماموں میں کم سے کم ہم آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں، اس کا ہم جواب دیں گے۔ آپ اسے اپنے ذہن میں رکھیے، پھر اپنے بچوں کو بتائیے گا، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو۔ یہی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ کون امام کہاں پیدا ہوئے؟ 12 امام۔ تو آپ 12 تک نہ جائیے، میں ایک صاف طریقہ بتا دے رہا ہوں کہ پہلے امام کعبے میں پیدا ہوئے۔ کعبہ کہاں ہے؟ مکے میں۔ 7ویں امام ابوا میں پیدا ہوئے، اور آخری امام سامرا میں پیدا ہوئے۔ سامرا عراق میں ہے، تو پہلے امام کعبے میں، 7ویں امام ابوا میں، آخری امام سامرا میں، باقی سارے امام مدینے میں پیدا ہوئے۔ اب دیکھیے ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس میں اب آپ کسی کے سامنے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب 10ویں امام کہاں پیدا ہوئے، 9ویں امام کہاں پیدا ہوئے، 8ویں امام کہاں پیدا ہوئے، 5ویں امام کہاں پیدا ہوئے، یہ سوال آپ سنیے اور اپنے بچوں کو بھی بتائیے۔ دیکھیے 10 امام 12 اماموں میں، معصوموں میں یاد کرنے میں مشکل لگے گی، لیکن یہ کہ پہلے امام کعبے میں پیدا ہوئے، 7ویں امام ابوا میں پیدا ہوئے، آخری امام سامرا میں پیدا ہوئے، باقی سارے امام مدینے میں پیدا ہوئے، یہ گھر بھی جائیے، اپنے بچوں کو بھی بتائیے۔ اب ماؤں کے بارے میں ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کی والدہ گرامی کا نام ام البنین نجمہ، یہ آپ کی والدہ گرامی تھی، اور امام کو جو زہر دیا گیا ہے وہ میں کل ہی دیکھ رہا تھا کتاب میں، تو آپ اندازہ کریے کہ صرف تیسرے امام کی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے امام تیسرے امام کی بات ہی الگ ہے، اور آخری امام کی زیارت پڑھی جاتی ہے، وہ زندہ امام ہے، زندہ امام ہے تو زیارت پڑھی جاتی ہے۔ یہ 8ویں امام کی زیارت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ چونکہ لکھا ہے غریب الغربا۔ غریب الغربا ہمارے ہاں غریب کے معنی کہہ دیا کہ جو غریب ہے، عربی میں غریب کے معنی غریب نہیں، غریب کہتے ہیں پردیسی کو، جہاں کوئی کسی کا جان پہچان کا نہ ہو اسی کو تو پردیس کہتے ہیں۔ اور امام سفر کے حالت میں، سفر جاری تھا، اسی میں مامون نے امام کو زہر دیا تھا، ابھی پورا سفر نہیں پورا ہوا تھا، اسی حال میں امام کو اس نے زہر دیا تھا، اسی لیے امام کو غریب الغربا کہا جاتا ہے۔ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بھی آپ کے پاس نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ کا بیٹا بھی کوئی آپ کے پاس نہیں تھا، نہ کوئی بیٹی آپ کے پاس موجود، کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ 9ویں امام بعد میں بااجازہ امامت آئے، یہ پورے مسائل عرض کیے جائیں گے، چونکہ اس کے بعد مختصر سے وقت میں مجلس بھی ہوگی اور وقت ہو رہا ہے۔ تو جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے، خدا را ان باتوں پر آپ عمل کیجئے۔ آپ علم والے ہیں، آپ علم کا حصول کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ آپ اس کو عمل میں لائیے۔ آپ جب شادیاں کریے تو آپ کے اندر پھر وہ بات نہ آئے۔ دیکھیے غیر جو نہیں جانتا ہے وہ بھی وہی کر رہا ہے، جو جانتا ہے وہ بھی وہی کر رہا ہے، تو پھر فرق کیا ہوا؟ دیکھیے مہر کے مسائل میں آدمی پیچھے، مہر آپ آگے دیجئے، اس لیے کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ مہر کو واجب ہے ادا کرنا، اور جس نے عورت کا مہر ادا نہیں کیا، وہ مزدور کی مزدوری نہیں دی، اللہ اسے بخش نہیں سکتا ہے۔ تو ان دو چیزوں پر بہت ضرورت ہے۔ وَأَحْسَنَ الْحَدِيثِ وَأَبْلَغَ الْمَوْعِظَةَ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل ملوح وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شیء محیط۔ انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین، وعلی ابن ابی طالب سید الوسین، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، وحسن المجتبی
حجج اللہ للخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المومنین علی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر العلم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین وموسیٰ ابن جعفر الکاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسیٰ الرضا من اطرت بررت المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المومنین وعلی ابن محمد سراج المنیر امام الخاشن والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجۃ المعظم بائی الخلق المعدین نبی کا وارث المعظم الوسین الذی ببقی بقیت الدنیا بیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء به املاء الله والارض قسطا وعدلا كما ملئا ظلما وجورا وعجل ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره انه يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمین اللهم صل علی حضرات. میں نے گزارش بھی کی تھی کہ آئندہ جمعے میں جمعے کے بارے میں بیان کروں گا، مگر اب ایک وقت کی کمی آگے وہ میرے سامنے آ جاتی ہے اور بیان بھی پورا نہیں ہوا. انشاءاللہ جو باقی باتیں ہیں وہ آئندہ جمعے میں عرض کی جائیں گی. تو آئیے ہم اور آپ سب مل کر اس موقع پر کم سے کم مومنین کے لیے جو پوری دنیا میں موجود ہیں ان کے لیے دعا کریں. اسی لیے معصومین کی حدیث ہے کہ مومن کی ایک پہچان ہے اپنے پشت میں غیبت میں دوسرے مومن کے لیے دعا کریں. اور معصومین نے بھی فرمایا ہے کہ جہاں 10 مومن ہوں تو وہاں دعا اکارت نہیں جاتی، تو یہاں تو کافی مومنین ہیں. تو آئیے ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا جو مومنین بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرضہ ادا فرما، جو مومنین حاجت مند ہیں ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما، جو مومنین بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے گزر چکے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما. خصوصاً اس مسجد میں جو مومنین نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور آج وہ ہمارے درمیان نہیں، پروردگار ان سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ان سب کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا شیعان عراق کی جان و مال کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل